السلام علیکم ناظرین، اس وقت گوہر ایجنسی چینل پہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پہ مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب کے ساتھ جو آیت اللہ سیستانی صاحب کے وکیل بھی ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آغا، سب سے پہلے تو مبارکباد، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ پہ یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور اس میں آپ سے ہم شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سوالات اور جوابات کریں گے کہ مطلب ان تک تاریخ کے آئینے میں شہزادی کا کردار کیسا ہے اور لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، تمام مسلمان ایسے ہیں جن کو صحیح بات نہیں پہنچ پاتی، علم نہیں ہے اس چیز کا۔ آغا، سب سے پہلا سوال جو ذہن میں ہی آیا ہے اور اس چینل پہ بھی آتا ہے کہ دیکھیے ہم لوگوں نے بہت سی مہم ایسی چل رہی ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں ہو از حسین، دنیا نے پہچانا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کون تھے۔ تو آغا یہ سوال جو آیا ہے کہ ہو از فاطمہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بہترین سوال ہے۔ جس طریقے سے ہو از حسین کے عنوان سے دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو پہچانوایا گیا، اسی طریقے سے ضرورت ہے کہ ہو از فاطمہ کے عنوان سے شہزادی دو عالم کی شخصیت کا تعارف پوری دنیا میں کروایا جائے۔ یعنی جو اپنے مسلمان فرقے ہیں وہ تو بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ شہزادی کی ذات کون ہے، کیونکہ آپ رسول کرام اسلام کی بیٹی ہیں، لیکن مسلمان سے ہٹ کر جو دوسرے قوم کے لوگ ہیں ان کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے رسول کرام اسلام کی ذات باعظمت ہے، بامرتبت ہے، اور مردوں کے لیے ایک بہت ہی بڑے آئیڈیل و نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طریقے سے شہزادی دو عالم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ذات ہے وہ بھی آئیڈیل و نمونہ ہے، اور خواتین کے لیے ایک آئیڈیل و نمونہ کی حیثیت خاص طور پہ رکھتی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم دنیا کو شہزادی دو عالم کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، اور ایک نمونہ خاتون، ایک آئیڈیل خاتون، ایک خاتون جس کو ہم اسوے کے طور پر، آئیڈیل کے طور پر پیش کر سکیں۔ شہزادی دو عالم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ذات نہیں ہے۔ جتنی بھی خواتین اسلام کے حوالے سے یا الہی نمائندوں سے منسوب رہی ہیں، جس میں جناب حوا کا ذکر ہے، جناب ہاجر کا ذکر ہے، جناب آسیہ کا ذکر ہے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے، تمام خواتین جو بافضیلت ہیں ان میں بھی سب سے زیادہ فضیلت شہزادی دو عالم کو دی گئی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو وہ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی خواتین کی سید و سردار۔ سید و سردار کوئی عہدہ نہیں ہے جو انہیں دے دیا گیا، بلکہ ان کے کردار کی بنیاد پر، ان کے رتبے کی بنیاد پر، ان کے علم کے بنیاد پر، ان کے پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ نے جو ان کا نور بعظمت خلق کیا ہے اور جو عصمت ان کے اندر قرار دی ہے، ان بنیادوں پر ہم جو ہے شہزادی دو عالم کو سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ دنیا جو ہے شہزادی دو عالم یعنی رسول گرامی اسلام کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے آشنا ہو اور ان کی زندگی پر اسٹڈی کرے، مطالعہ کرے، پڑھے، دیکھے کہ ان کی زندگی کیسی تھی، اور اس سے سیکھ سکتی ہیں کہ ایک خاتون کو کیسے رہنا چاہیے۔ ہر حوالے سے آپ کی زندگی دنیا کے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے، خاص کر کے خواتین کے لیے۔ مثلا آپ جب بیٹی کی حیثیت سے تھیں تب بھی آپ کا کردار ماں کے ساتھ، والد کے ساتھ، یہاں تک کہ مثلا آپ کو کہا گیا ام ابیہ، یعنی ماں باپ پہ، خاص کر کے باپ پر اتنا مہربان تھیں کہ آپ کو ام ابیہ کہا جا رہا، یعنی وہ خاتون، وہ بیٹی جو اپنے باپ کی ماں ہے۔ کس حوالے سے باپ کی ماں ہوتی ہے؟ یعنی جس طریقے سے ماں جو ہے بچے پہ شفقت کرتی ہے، اس طریقے سے یہ بیٹی اپنے باپ پہ مہربان ہے اور بہترین اخلاق و بہترین کردار سے پیش آ رہی ہیں اور بہترین رویے سے۔ تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے جب آپ کی زندگی کو دیکھیں گے تب بھی بہترین آئیڈیل اور نمونہ آپ کی زندگی۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھتے ہیں، بحیثیت زوجہ جب آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک خاتون، ایک عورت کا جو دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ وہ شادی ہو کر اس کی اور بیاہ کر وہ کسی دوسرے گھر میں جاتی، تو شوہرداری کے حوالے سے بھی آپ کی زندگی بہترین نمونہ، مولا کائنات کے ساتھ جو آپ نے زندگی گزاری، جس میں قناعت پسندی، سادگی، اور شوہر کے لیے جو بھی اسباب مہیا تھے روزی کے حوالے سے، امکانات کے حوالے سے، فیسلٹی کے حوالے سے، سب پر قانع و خوش رہنا، کبھی شکوہ نہ کرنا۔ آج ہمارے ہاں
معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں خواتین جو ہیں تھوڑی سی کمی ہونے لگتی ہے تو شکوہ شکایت، آپ کماتے نہیں، آپ ضرورت پوری کرتے نہیں، بچوں کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی، تھوڑی سی بھی کمی ہوتی ہے تو شکوہ شکایت کی نوبت بہت سے لوگوں کے، بہت سی فیملیز میں پیش آتی، اور چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں مل جائے. یہ نہیں دیکھتے کہ شوہر کتنا ان کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے آسانی سے بغیر مشقت میں پڑے. نہیں، وہ ان کی ضرورتیں پوری ہونی ہیں، آپ کہیں سے لائیں گے. اس طرح کی توقعات، بیجا توقعات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جبکہ شہزادی کی زندگی میں بالکل ایسا نہیں. جو بھی مولا کائنات نے لا کے دے دیا، اور کھانے کو پینے کو، بلکہ بسا اوقات فاقے کرنے پڑے آپ کی زندگی کے، آپ کے حالات میں ملتا ہے کہ ایک ٹائم انہوں نے کھانا کھایا اور دوسرے ٹائم بھوکے ہیں، فاقے کیے ہیں. خود مولا کائنات تو خود ان کے بچے اور شہزادی دو عالم نے فاقے کیے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ملتا کہ شوہر سے کسی مسئلے کو لے کر چمچرا کیا ہو یا بحث کی ہو، یا مثلا یہ کہ ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر رہے، جبکہ آپ کے والد کون ہیں؟ پیغمبر اکرام اسلام بصورت رسول اکرم کی ذات ہے، اور خود مدینے میں آپ کی ایک بڑا عنوان ہے، بہت سی فیسلٹی امکانات آپ کے اختیار میں ہیں، بیت المال آپ کے اختیار میں ہے، پیسے آپ کے اختیار میں ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ رسول اکرم اسلام کے پاس آتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہمیں مثلا خادم کی یا اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے، تو آپ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے تم تو رسول کی بیٹی ہو، آؤ ہم تمہارے لیے بہترین خادم مہیا کر دیتے ہیں یا بہترین مالی امکانات فراہم کر دیتے، بلکہ آپ ان کو کچھ دعا اور کچھ نماز، کچھ ایسے ورد بتاتے کہ بیٹا تم یہ پڑھو، انشاءاللہ خدا جو ہے تمہاری مشکلات کو آسان کرے گا اور تمہارے جو مسائل ہیں اس کو حل کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہزادی کی جو زندگی ہے، چاہے وہ بیٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ زوجہ کے حوالے سے ہو، آئیڈیل اور نمونہ. اسی طریقے سے جب آپ بحیثیت ماں پہچانیں گے حسنین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ، جناب ام کلثوم، ان بچوں کی ماں کی حیثیت سے بھی ہم دیکھیں تو آپ نے بہترین بچے تربیت کی. اب جب انسان یعنی خاتون ماں کے مرحلے میں پہنچ جاتی ہے تو اس سے بہترین توقع کیا ہوتی ہے؟ جب تک بیٹی ہے تو اچھی بیٹی کا کردار ادا کرے، جب تک زوجہ ہے تو اچھے زوجہ کا کردار ادا کرے. زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ماں بن گئی ہے تو بچوں کی بنسبت تربیت ایک اچھی تربیت کرے. وہ آپ دیکھیے بہترین بچے تربیت کر کے دی. حسن حسین جیسی مثال دنیا میں کام ملی، زینب ام کلثوم جیسی مثال دنیا میں کام ملی. یعنی ایک ایسا خاندان کہ جو واقعاً طہارت کا اور بندگی کا اور پاکیزگی کا اور قداست کا مرکز بنا ہوا. اسی لیے تو آیت تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا. تو جیسا کہ قرآن نے سند دی ہے، تو دیکھیے قرآن سند پہلے نہیں دیتا اور بعد میں کردار آتا ہے. پہلے کردار آتا ہے، بعد میں قرآن سند. پہلے کردار ہوتا ہے، جب اس طرح کا کردار انہوں نے پیش کیا تو قرآن نے ان کو ویسی سند بھی دی کہ بھائی آپ کا کردار اتنا اعلیٰ تھا تو یہ آپ کو سند دی جا رہی ہے، چاہے وہ آیت تطہیر کی سند ہو یا مثلا آپ دیکھیں کہ سورہ دہر میں آپ نے جو انفاق کیا راہ خدا میں، تو پہلے کردار آیا. پہلے آپ نے روٹیاں انفاق کی، روزے سے تھے، بھوکے رہے، پانی سے افطار کر لیا، اپنی روٹیاں دے دی. پھر آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں آپ کو سراہا گیا کہ یہ تو یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ کچھ لوگ جو ہے کھانا، جو کہ خود بھی بھوکے ہیں اور خود بھی مثلا روزے سے ہیں، پھر بھی اللہ کی محبت میں وہ مسکین و یتیم و اسیر کو اطعام کرتے. تو یہ شہزادی کی مختصر زندگی اس حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے اشارہ کیا، اگر جامع طور پہ ہم دیکھیں تو یہ آپ کی زندگی. اگر آپ نے سب کچھ اس میں بتایا، پوری تفسیر میں بیان کرا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی، مطلب میں اس وجہ سے یہ جملہ اختیار کیا، اکلوتی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ زندگی. اگر تمام مسلمان یہ سوال بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، تو اتنی افضل ترین شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار کیوں ہے
اور اتنی افضل ترین بیوی کیوں ہے؟ پہلا سوال یہ آتا ہے کہ رسول کی اور بیٹیاں تھیں. پہلی بات تو ہماری معتبر روایت میں اور بیٹیوں کا ذکر ہے ہی نہیں. بعض دوسرے اہل سنت یا بعض جگہوں کے روایتوں میں جو ذکر ہے کوئی معتبر روایت سے ثابت نہیں کہ اور بھی بیٹیاں تھیں. اگر ہوتی تو کہیں نہ کہیں اس کا ذکر بے شک ہوتا. جہاں تک شام سیدہ کا ذکر ہے اور مختلف مقامات پہ ذکر ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ اور بچے ہیں. وہ بچے جو دنیا میں متولد ہوئے جناب ابراہیم یا اور ان کے ایک دوسرے بھی فرزند تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ بیٹے تھے اور دنیا میں آئے اور انتقال ہو گیا. تو کیوں دوسری بیٹیوں کا ذکر نہیں کہ جو واضح طور پر. یہ کوئی ایسی چیز چھپنے والی نہیں ہے. نام میں اختلاف ہو سکتا ہے، نام ایک چیز ہے کہ کتنے بچے تھے اور خاص کر کے رسول کہ جس کی ذات پہچانی ہوئی ہے اور سب کی توجہ ہے. یہ کہنا کہ ان کی دوسری بیٹیاں تھیں اور ذکر نہیں ہے، میرے خیال سے روایت معتبر صحیح نہیں جانے گی. اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ سادگی کی زندگی گزاری شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، اور لیکن آج کے معاشرے میں لوگ سادگی کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے. آپ نے ابھی جیسے کہا کہ بھئی حالات ایسے ہو رہے ہیں، لوگ مطلب تنگی میں پریشانیاں میں جہاں ہوتے ہیں وہاں پہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ڈیورس کی نوبت آ جاتی ہے. بھئی انسان سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے چھوڑ دیں لیکن زندگی نہیں گزارنا چاہے. اس کے لیے کیا ایک میسج ایسا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے اہم چیز جو ایک خاتون کے اندر ہونی چاہیے وہ کہ شوہر کو اللہ نے جو بھی روزی جو بھی اس کی وسعت اللہ نے عطا کی، کیونکہ ہر شخص کی اپنی ایک روزی ہے، اس پر وہ راضی و قانع رہے. توقع بیجا توقع کی وجہ سے بہت سی مشکلات ہمارے معاشرے میں وجود میں آتی ہے. مثلا بیجا جو اس کی انکم ہے اس سے زیادہ ہماری توقع یہ بھی ہونا چاہیے. وہ آپ دیکھیے اتنا کما پا رہا ہے یا نہیں کما پا رہا ہے. اب تو شوہروں کو بھی چاہیے کمانے کے حوالے سے، روٹی کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کام کی کمی ہے اور بعض لوگ اس طرح کے مل جاتے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اثر بعض دوسرے مرد بھی لیتے ہیں کہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کاہلی کرنے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بجائے کہ ہم کاہل لوگوں سے اثر لیں بلکہ ہم کچھ کر کے کاہل لوگوں کو بھی جو نہیں کام کرنا چاہتے ان کو لے آئیں. تو معاشرے میں صحیح ہے کام کی کمی ہوتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن ان تمام مشکلات کے ساتھ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ حلال روزی تلاش کرنے کے لیے کوشش کرے اور اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے ہماری روایات میں ضرور. اس طرف سے زوجہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس نے جو بھی روزی کمائی ہے حلال روزی اور کوشش کیا ہے تلاش کیا ہے اس پر قانع رہیں. ایک اپنا معیار بنائیں، جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ کی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلے. اس سے زیادہ آپ جو ہے یہ سوچیں کہ اگر ہماری انکم 100 کی ہے تو ہم 500 خرچ کریں تو کہاں سے لائیں گے، کہ ہماری انکم 1000 کی ہے تو ہم 5000 خرچ کریں. مثال دیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ ایک لمٹ، ایک دخل و خرچ جو ہے کتنا آ رہا ہے اور کتنا جا رہا ہے، اس میں ایک حساب شدہ زندگی ہونی چاہیے تبھی چل سکتی ہے. اگر کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا تو پھر زندگی مشکلات میں پھنس جائے گی. اب ایک سوال ہے اس پہ بھی آپ کی روشنی، ابھی تھوڑی سی آپ نے جملے اس پہ کہے بھی لیکن میں پھر سے چاہتا ہوں بی بی دو عالم کی زندگی مبارکہ، اس پہ روشنی ذرا سا. بے شک آپ کی زندگی آپ دیکھیے کہ آپ صرف اور صرف 18 سال کی آپ کی عمر ہے، لیکن 18 سال کی عمر میں جو آپ کا کردار نمایاں حیثیت رکھتا ہے ہر جہت سے، بہت کم ایسی خواتین ملیں گی جن کا کردار اتنی نمایاں حیثیت رکھتا ہو. تو یہ خود سب سے بڑی بابرکت زندگی کہلائے گی. ورنہ 18 سال کی زندگی کوئی ایسی زندگی نہیں کہ انسان ایک تشخص پیدا کرے، ایک عنوان پیدا کرے. اور آپ کا عنوان صرف اس حوالے سے نہیں کہ آپ رسول کی بیٹی ہیں، آپ کا عنوان اس حوالے سے ہے کہ آپ نے ویسا کردار پیش کیا. تو مبارکہ کے حوالے سے تو آپ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ کتنی بابرکت آپ کی ذات ہے کہ ایک مرتبہ جو ایک شخص رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آتا ہے اور ایک بات کہتا ہے میں پریشان ہوں، میرے پاس لباس نہیں ہے، وہ کھانے کو نہیں ہے اور کچھ پیسے بھی چاہیے. تو آپ نے کہا کہ جاؤ میرے بیٹی فاطمہ کے گھر، ہو سکتا ہے میرے یہاں تو کچھ نہیں، وہ مسجد میں آیا تھا وہاں شاید تمہیں کچھ مل جائے. وہ شخص آیا شہزادی کے گھر پہ اور دروازہ کھٹکھٹایا. پھر شہزادی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، پہلے کچھ کھال تھی جانور کی وہ دیا، اس نے کہا اس سے میری مشکل حل نہیں. پھر آپ کے پاس ایک ہار تھا کسی نے ہدیے کے طور پہ آپ کو دیا، وہ ہار اس کے آپ نے حوالے کر. اب وہ ہار لے کے نکلا تو جناب ہمارے یاسر کی نگاہ پڑی کہ وہ ہار لے کے آیا ہے اور وہ بیچنا چاہ رہا ہے. تو آپ نے اسے خرید لیا اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ ہار لو اور لے جاؤ رسول اللہ کی خدمت میں دے دو
اور غلام سے کہا کہ تم کو بھی ہم نے رسول کے حوالے کر دیا. یعنی وہ غلام کے جو ہمارے یہاں صرف غلام تھا، تمہیں بھی حوالے کر دیا اور یہ ہار بھی لے کے جاؤ. اور وہ آیا غلام، ہار لے کے کہا یہ آپ کی بیٹی کا ہار ہے، اور جناب ہمارے یاسر نے مجھے آپ کے حوالے کر دیا اور یہ ہار بھی آپ کے حوالے کر دیا. کہا یہ ہار کس کا ہے؟ کہا بیٹی کا ہار ہے. آپ کہا ایسا کرو کہ تم اور یہ ہار جاؤ بیٹی کے پاس میری یعنی فاطمہ کے پاس جاؤ، اور میں نے تمہیں اور یہ ہار بھی دوبارہ فاطمہ کے حوالے کر دی. اب وہ غلام جو ہے ہار کو لے کر شہزادی کے دروازے پہ آتا ہے، دف الباب کرتا ہے. تو شہزادی نے دیکھا کہ وہ ہار لے کر آیا ہے، ہار تو اس سے لے لیا. اب غلام کیا کرے، غلام بھی تو شہزادی کا ہو گیا. تو آپ نے کہا جاؤ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. تو جب وہ آزاد ہوا تو مسکرانے لگا، ہنسنے لگا. تو پوچھا اس سے کہ بھائی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا مجھے تعجب ہے اس ہار کی برکت پر کہ اس ایک ہار نے اس ہار کے بدلے میں ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلا دیا، ایک بے لباس کو لباس بھی پہنا دیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے پیسے بھی مل گئے، اور ایک غلام کو آزاد بھی کر دیا، اور ان تمام چیزوں کے بعد اپنے مالک کے پاس واپس چلا. تو اب اس سے بڑھ کے برکت کیا ہو سکتی؟ یہ ایک بالکل واضح نمونہ ہے شہزادی کی زندگی کا مبارکہ ہونے کے حوالے سے کہ آپ کی زندگی بابرکت ہے. تو ہر عنوان سے واقعا 18 سال کی زندگی پوری کائنات کی خواتین کے لیے آئیڈیل و نمونہ بن جانا، جس سے بڑھ کر میرے خیال سے برکت نہیں ہو سکتی. بے شک خاتون کے لیے آئیڈیل ہیں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، تمام مسلمان خواتین کے لیے. حقیقت میں ایک سوال آقا، آخری سوال بھی ہے، اور شاید میرے جملے تھوڑے انگلش میں اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جو یوتھ ہیں وہ تھوڑا سا مطلب الگ نہ ہٹیں، وہ کم سے کم اسی بہانے آپ سے اور ایسے عالموں کے ٹچ میں رہیں، اور آج کے الفاظوں کے ذریعے کچھ انگلش کے ورڈز کے ذریعے وہ جڑے رہتے ہیں. بھائی بہت ضروری ہے. اگر ایک سوال یہ آتا ہے کہ آج کے ٹائم پہ جو مطلب چینلز پہ خواتین آ رہی ہیں اور قصیدے کو پڑھ رہی ہیں، وہ میک اپ کا کافی یوز کر رہی ہیں، حجاب آپ سمجھ رہے ہیں کس طریقے کا ہوتا ہے، اور آواز دوسری قوم کے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اس پہ کیا حکم ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے بہترین سوال کیا، اس طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شہزادی کے ماننے والے ہیں، شہزادی کا قصیدہ پڑھتے ہیں خاص کر کے خواتین، لیکن شہزادی کا کے کردار کو ہم فالو نہیں کر رہے. شہزادی کیا ہم سے چاہ رہی ہے اس کو ہم فالو نہیں کر رہے. تو پھر ہم کیوں آ رہے ہیں؟ جب ہم میک اپ کر کے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں، جب ہم اپنی آواز کو نازک کر کے نامحرم کو سنا رہے ہیں، تو ظاہر میں تو ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ ہم شہزادی کے زندگی کو فالو کر رہے ہیں، شہزادی کے کردار کو فالو کر رہے ہیں. پھر ہم کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہم خود نمائی کے لیے آ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں جانیں، ہمیں کریڈٹ ملے، 4 لوگ جانیں کہ ہم بھی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، اور ہمیں ہمارا نام ہو. یعنی ہمیں عنوان حاصل کرنا ہے، کردار حاصل نہیں کرنا. تو ضرورت ہے ہماری خواتین خدا را اس کی طرف متوجہ ہوں کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ آ کر قصیدے پڑھ رہی ہیں یا نوحے پڑھ رہی ہیں، کوشش کریں شرعی حجاب میں آئیں، میک اپ کے بغیر آئیں، اور آواز کو اس طرح نازک نہ بنائیں کہ وہ آواز نامحرم یا ایسے لوگوں تک پہنچتی ہے جو جیسے گانے وغیرہ میں ہوتا ہے کہ مثلا آواز نازک ہے تو اس آواز سے انسان کے احساسات پہ اثر پڑتا ہے. دوسری قوم کے لوگ کہیں گے بھئی آواز اچھی ہے تو لاؤ اچھی آواز کو سن لیں. آواز کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق اس طریقے سے کہ دوسرے کے احساسات بڑھ کے شرعاً جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو ان جو گائیڈ لائن ہے شریعت کی اور جو شہزادی کی زندگی ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. ہم شہزادی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، لیکن شہزادی کا جو حجاب ہے، شہزادی کا جو آواز کا حجاب ہے، جو چہرے کا حجاب ہے یا میک اپ زینت کا حجاب، اس کو ہم فالو نہیں کر رہے. تو پھر ہم کیا کرنے آئے؟ ہم ثواب کمانے آئے یا عذاب کمانے؟ ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے. اگر خواتین کی پہلے محفلیں ہوتی تھیں گھروں میں، اس میں جو ہے مطلب محفلوں میں صرف خواتین ہوتی تھیں اور قصیدے ہوتے تھے، تو ایک آواز وہیں تک محدود تھی. لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آئے، لوگ خواتین جا کے اس پہ اگر محفل پڑھیں گی تو دنیا کے تمام طرح لوگ دیکھ رہے ہیں. اسے لائیو کریں، کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اسے لائیو کریں اور محفل کو دکھلائیں اور دنیا دیکھے اس طریقے سے. یہ سب ہم نے اپنا سماج کا حصہ بنا لیا ہے، ورنہ سماج میں ان سے چیزوں کی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. آقا بس آخری پیغام جو آپ اپنے شیان علی کی بیٹیوں کو دینا چاہیں، خواتین کو دینا چاہیں
کہ شہزادی فاطمہ زہرا آئیڈیل ہیں، تو ان کس چیزوں پہ فالو کر کے مطلب حقیقت میں شہزادی فاطمہ زہرا کے کردار پہ چلا جا سکے؟ بس یہ دو دیکھیے لائنس میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک خاتون کی زندگی کا اہم رکن ہے، اس میں سے اس کا ایک حجاب ہونا ہے. اگر خاتون کے اندر حجاب نہیں ہے اور حجاب کے ساتھ ساتھ ان کا عفت پسندی ان کے اندر ہونا، یہ بہت اہم رول ہے. اگر حجاب قاعدے سے ہوگا تو عفت پسندی بھی خود بخود ایجاد ہوگی. تو شہزادے کی زندگی میں بہت سی چیزیں جو اس کا ذکر بھی ہم نے کیا ہے، لیکن خاص طور پر شہزادی کے حجاب کو اپنا آئیڈیل بنائیں، شہزادی کی عفت پسندی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. ہماری خواتین سے، ہماری ماں بہنوں سے، ہماری بیٹیوں سے ہماری یہی درخواست ہے. السلام علیکم.